میں ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہارون رشید صاحب، میرے ساتھ تشریف فرما ہے عدنان عادل صاحب. بہت شکریہ. عدنان صاحب، کیا ٹاپکس ہیں آج، کن ٹاپکس پہ بات ہوگی؟ جی پہلے تو حالات حاضرہ، کیونکہ لوگوں کی سیاست میں بہت دلچسپی ہوتی ہے. ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم مدت ختم ہونے سے پہلے ہی چلے جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی تاکہ انہیں 60 روز کی بجائے 90 روز کمپین چلانے کا موقع مل سکے، اور وہ بھی یک طرفہ طور پہ، کیونکہ تحریک انصاف کا تو انہوں نے اس کے گرد شکنجہ کسا ہوا ہے. نگران وزیر اعظم کون ہوگا اور نگران کابینہ میں کیا وہ غیر جانبدار ہوگی اور الیکشن کیا غیر جانبدار ہوں گے. اور وہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے 4 سال تک جو تباہی مچائی تحریک انصاف نے، اس کو مد نظر رکھ کر ووٹ ڈالیں لوگ. کیوں ہارون صاحب 4 سال تباہی ہوئی اور یہ جو 15 مہینے میں کیا ہوا؟ ایسی ویسی تباہی مچائی، ایسی تباہی مچائی. ایک تو پہلے ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے بڑا ظلم کیا، جو 9 لاکھ آدمی تھے جن کو، جو وڈیروں کے ملازم تھے، سرکاری افسر تھے، سرکاری افسروں کے ملازم تھے، ان کو نکال دیا. اس سے اربوں روپے کی بچت کی. کتنا بڑا احساس کیش پروگرام کے. جی 3 ڈیم بنانے شروع کیے بڑے، اور بہت سے چھوٹے ڈیم. 6% شرح ترقی تھی آخری 2 سالوں میں. آخری 2 سالوں میں. سے پہلے تو کرونا تھا. جی ٹھیک ہے. اور زر مبادلہ کے کتنے ذخائر یہ چھوڑ گئے تھے، اور اس نے کتنے چھوڑے. صحت کارڈ، پسماندہ ممالک تو کیا، یعنی معیشت تو تباہ حال تھی، اس میں اس نے دیا وہ. ہاں جی. اس پہ مجھے ایک واقعہ ختم کر دیا وہ. اچھا، انہوں نے ختم کر دیا. اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد ہے، مجھے نام یاد نہیں ہے. سویڈن کے ڈپٹی پرائم منسٹر جنرل حمید گل سے ملنے کے لیے آئے، اور انہوں نے کہا کہ ایک زمانہ تھا جب سویڈن کی معیشت اچھی نہیں تھی، یعنی بہت پہلے. یہ تو میں نے ان سے ملے بھی، وہ کوئی 30 سال پہلے کا واقعہ تھا. اس سے 20 سال پہلے کا قصہ سنا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ خواتین کو جو چھٹی دی جاتی تھی جب وہ اندر فیملی وے، تو آدھی تنخواہ دی جاتی تھی. تو کچھ ارکان نے کہا یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ بھائی اس پہ اخراجات کا بار زیادہ ہو گیا اور تنخواہ آدھی بچہ ہونے کی وجہ سے. چنانچہ انہوں نے لابنگ کی اور فیصلہ کیا اللہ کا نام لے کے کہ بھائی دے دیں ان کو پوری تنخواہ. انہوں نے کہا جیسے ہی یہ فیصلہ کیا تو ہمارے سمندر میں سے تیل نکلا ہے. ایز وی ڈیسائیڈڈ اٹ. تو یہ دیکھیے، آپ کو پتہ ہے کہ یورپ سے، یعنی برطانیہ میں پہلے ہوا ہے سوشل سیکورٹی سسٹم نافذ، پھر وہاں نافذ ہوا ہے اپنا، اس کی پوری کہانی میں آپ کو سکینڈینیویا میں، پھر دوسری جگہوں پہ ہوا ہے. سکینڈینیویا میں سے عمر لا کہا جاتا ہے. تو وہ اس سے 150 سال پہلے، 200 کم از کم 34 سال پہلے، 224 سال ہو گئے ہیں ٹیپو نے یہ سوشل سیکورٹی سسٹم نافذ کر دیا. ٹیپو سلطان نے جناب والا بغیر سود کے قرضے دیے جاتے تھے. عمران خان نے بھی دیے، اپنا پی ٹی آئی نے کے دور میں بھی غیر سودی قرضے ملے $3 بلین کے، تاکہ معیشت نہ ڈوبے کرونا کی وجہ سے. معیشت دیکھے، اور کرونا میں اس کی پرفارمنس ایسی تھی کہ پاکستان کے 4 بہترین ملکوں میں سے ایسا تھا. مفت ویکسینیشن. اب یہ 14 ماہ میں جو کچھ ہوا ہے، 15 میرا خیال ہے 15 مہینے میں جو، میرا خیال ہے اس پہ گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. باقی وہ کہتے ہیں ہم جلدی چلے جائیں گے، جلدی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم تاخیر سے جائیں گے. کیوں؟ اگر جلدی جانا ہوتا تو مدت پوری کرتے، پھر 60 دن ملتے الیکشن کمپین چلانے کے لیے. جی وہ ایک آدمی تھا، تو اس کی شہرت تھی بہت پیٹو ہے. تو وہ اس کے لیے 20 روٹیاں پکا کے گھر والوں نے بھیجی، تو اس نے 1 روٹی اٹھا کے واپس کی، کہا اتنا بھی میں پیٹو نہیں ہوں. تو بات یہ ہے کہ ہم دونوں کو نہیں کہہ رہے، زیادہ وقت لے رہے ہیں، کم وقت نہیں لے رہے، اور لوگ اس 14 مہینے کی پرفارمنس پہ ان کو ووٹ دیں گے. مثلا یہ کہ پیٹرول 150 سے 262 ہو گیا. ہاں، مثلا بجلی کا ڈالر میں کتنا اضافہ ہو. انڈسٹری بند ہو گئی. انڈسٹری میں پیداوار جو ہے اس کے زمانے میں 11% بڑی تھی، بڑی انڈسٹری کی. ترسیلات زر بڑی تھی. ان کے زمانے میں ترسیلات زر ہی میں جو خسارہ ہے وہ $7-8 بلین کا، وہ اور برآمدات میں کمی ملا کر وہ انٹر بینک ریٹ اور اس میں بڑا فرق تھا. جی، اور وہ آسانی سے نہیں سنکرونائز ہوگا. اب بھی پرابلم ہے، چاہے $3 کا بھی فرق ہو،
لیکن جو آدمی ڈالر بھیجتا ہے 500، ظاہر ہے اس کے لیے بڑا فرق ہوتا ہے، اس نے بڑی محنت اور مشقت سے پیسے کمائے ہوتے ہیں۔ اس 14 مہینے کی پرفارمنس جو حکومت بنے گی وہ زیادہ سے زیادہ ممکن آج آپ کو مبالغہ رہے 8-9% ووٹوں کے نمائندہ ہوگی، یعنی جو الیکشن کے بعد بنے گی۔ جی اگر اسی طرح الیکشن ہوتے ہیں، ویسے تو یہ منصفانہ الیکشن نہیں ہو، ویسے یہ ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ یہ غور و فکر شروع ہو گیا ہے کہ کوئی بات چیت ہو جائے۔ تو میری پی ٹی آئی کے چیئرمین سے بات ہوئی، اس نے کہا میرے ساتھ ابھی تک کوئی گفتگو نہیں ہوئی، لیکن بہت ذمہ دار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غور و فکر شروع ہو گیا ہے کہ یہ بالکل ہی اگر پولنگ سٹیشن بائیں کر رہے ہوں، جیسے ہوا تھا 77 میں، ڈٹ کے دھاندلی کی تھی بھٹو صاحب نے، اور صوبائی اسمبلی کو بائیکاٹ کر دیا تو پولنگ سٹیشنوں پہ گیا ہی کوئی نہیں۔ اگر ایسا ہو گیا، کیونکہ کوششیں تو ساری ناکام ہو گئی ہیں۔ دیکھیے وہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے مستحکم تو بہت ہے مگر پوچھتا اس کو کوئی نہیں، لیکن اس کی ترجمان اتنی تجربے کار سیاستدان ہیں، فردوس عاشق ایوان۔ ہاں بس یہ تبصرہ کافی ہے، اس تبصرے میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ اچھا وہ بیچارے پون چودھری اس کے لیڈر ہیں سر۔ جی اچھا وہ اپنا پرویز خٹک صاحب نے ڈینٹ ڈال دیا کے پی میں۔ پرویز خٹک صاحب در بھٹکتے رہے، اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنا اگر پارٹی نہ بنا سکے تو کسی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ وہ میرے صاحبزادے ہیں جو سب سے چھوٹے ہیں، تو کرکٹ کے بڑا کریز تھا ان کو، ہاں جی، اور اتنا کریز تھا کہ مجھے پوچھنے لگے وسیم اکرم جب 6-7 سال کا تھا کہ وسیم اکرم میں ریٹائر ہو جائے گا؟ میں نے کہا سبھی ریٹائر ہو جاتے۔ تو پھر اس نے بڑے غمزدہ لہجے میں کہا کہ اس کے بعد کرکٹ میں بچے گا کیا، یعنی اس کا کمپریہنشن ٹھیک تھی کہ بھئی ایسا بالا تھا وہ جو گیند سے شاعری کر سکے۔ تو میں نے کہا آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ کہ میں کرکٹر بننا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ کرکٹر نہ بن سکے تو پھر اس نے بڑے آزردہ لہجے میں کہا کوئی نوکری وغیرہ کریں گے۔ تو پرویز خٹک کا بھی یہی حال ہے، پرویز خٹک نے کہا کہ پارٹی تو نہیں بن سکی، کوئی نوکری وغیرہ کر لیں گے۔ لیکن یہ کہ عمران خان کہتے ہیں کہ 3 لوگوں نے ان کو بہت ہی مایوس کیا، ادھر کچھ کہتے تھے ادھر کچھ کہتے تھے۔ 3 نہیں ہیں، جو تعداد انہوں نے مجھے بتائی وہ بہت زیادہ تھی۔ اچھا، اور انہوں نے ٹیلی فون پہ جب میری پرسوں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اسد عمر پہ بڑی حیرت ہے کہ بھائی یہ اب مجھے ذمہ دار قرار دے رہا ہے، اور اس طرح کا بعض جگہوں پہ اس نے کہا ہے کہ یہ ذمہ دار ہے انتہا پسندی کا۔ تو اس پہ وہ آزردہ تھے۔ تو وہ جو وزیر صحت بنائے جن کا نام لینے کو میرا جی نہیں چاہتا، پھر سیکرٹری جنرل بنائے گئے، ان کے کچھ کارنامے بیان کیے، مجھے اس کے ذکر سے کراہت ہوتی ہے، میں اور بہت سے لوگوں کا ذکر کیا۔ لیکن کہا یہ عجیب آدمی ہے، ہنس رہا تھا، لطیفے سنا رہا تھا، اور کہتا ہے اچھا ہوا صفائی ہو گیا۔ میں نے کہا یار عجیب، مطلب پریشان نہیں ہے۔ وہ پریشانی تو اس کو چھو کے نہیں گزری، البتہ یہ ہے کہ وہ ایک بہت چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں بیٹھتا ہے، ٹی وی چلا کے تو بات کرتا ہے تاکہ کوئی ریکارڈنگ نہ ہو سکے۔ تو کیا واپس لے لیں گے؟ کچھ لوگ سنا ہے واپس آنا چاہتے ہیں پارٹی۔ واپس اس نے یہ کہا ہے کہ جو واپس آئیں گے، جن کو واپس لیا جا سکتا ہے ان کو نئے پولیٹیکل ورکرز کی طرح کام کرنا پڑے گا، مناسب نہیں ملیں گے۔ فواد چودھری آنا چاہتے ہیں، اور بھی ہیں کئی۔ اچھا، تو انتظار کریں۔ ہارون صاحب، نگران وزیر اعظم کون بنے گا؟ آپ کو پتہ ہوتی ہیں باتیں ساری، آپ بتاتے نہیں ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں، آپ خفیہ رکھتے ہیں معلومات۔ مجھ سے پوچھ کے ہی وہ فیصلہ آپ کو اندازہ یہ ہے کہ وہ ماہر معیشت ہوگا، حفیظ شیخ، رضا باقر، ہاں اندازہ یہ ہے۔ لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ کابینہ جو ہوگی وہ نون لیگ کے لوگوں پہ مشتمل ہوگی زیادہ تر۔ ہاں، جیسے پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان کے لوگوں پہ مشتمل ہے، اس کا ریئیکشن ہو رہا ہے اور اس سے تباہی پھیل رہی ہے۔ نون لیگ کے لوگوں پہ مشتمل ہوگی تو اس کا نقصان ہوگا۔ سنا ہے کہ بہت ایماندار لوگ ہیں وہ۔ ایماندار تو نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز اور سلمان شہباز ایسے ہیں کہ مورخ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے حیرت میں ڈوب جائے گا۔ اس کے لیے کوئی شیکسپیئر درکار ہوگا ان کے دیانتداری کی۔ ویسے ہارون صاحب، ہماری اتنی دیانتدار لیڈرشپ ہے نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی،
پھر ہم ترقی کیوں نہیں کر سکے, اتنے مقروض کیوں ہو گئے؟ اسی دیانتداری کی وجہ سے. دیکھیں نا 40 سال دیانتداری سے خطرناک یہ ہوتے لوگ ایک دوسرے کی جگہ حکومت کر رہے ہیں بدل بدل کے, انہوں نے تو دیانتداری ایمانداری کے ریکارڈ قائم کیے ہیں, اور ہم مقروض ہوتے چلے گئے, دلدل میں پھنستے چلے گئے, ترقی ہوئی نہیں, انڈیا آگے نکل گیا, بنگلہ دیش آگے نکل گیا. یہ ہماری قسمت کا کوئی مسئلہ ہے, عوام ٹھیک نہیں ہے ہمارے. ہاں ٹھیک ہے, عوام بدل دینے چاہیے, سننا ہے نئے عوام لانے چاہیے. جمعیت علماء اسلام کے جو وزراء ہیں وہ تو انتہائی دیانتدار ہیں, ان کی شہرت بہت ہی اچھی ہے اس وقت اسلام آباد میں. جی بہت زیادہ. اچھا آپ فرض کیجئے کہ الیکشن ہو جاتے ہیں, تو کیا یہ غیر جانبدار الیکشن ہوں گے؟ اب میری سمجھ میں نہیں آتا اسے الیکشن کے بارے میں کیا اصطلاح استعمال کی جائے. بس آزادانہ, منصفانہ, صاف شفاف, غیر جانبدار. وہ ایک میں بچپن سے یہ سن رہا ہوں. عبد القادر حسن نے جو چاولک نے کرایا تھا ریفرینڈم, اس کے بارے میں ایک فقرہ لکھا تھا جس کی انہیں بہت داد ملی تھی کہ 12 بجے تک الیکشن جو منصفانہ تھے, اس کے بعد آزادانہ تھے, اس کے بعد یہ آزادانہ الیکشن آزادانہ الیکشن ہوں گے. تو پھر کون وزیر اعظم بنے گا؟ نواز شریف, بلاول بھٹو زرداری, یا شہباز شریف؟ جو بھی بنے گا چند مہینوں کے لیے بنے گا. وزیر اعظم وہ ہوتا ہے ایک جمہوری معاشرے میں جسے عوامی تائید حاصل ہو. سب جانتے ہیں عوامی تائید کسے حاصل ہے. جو ان کی پچھلے 15 مہینے میں پرفارمنس رہی وہی رہے گی. یہ روتے رہیں گے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے سب کچھ برباد کر دیا, اور اس کے بعد ایک دن آئے گا یہ سب کلیپس کر جائے گا. میں نہیں کہتا شبر زیدی جیسا بہتر تجزیہ کرنے والا اس سے زیادہ کوئی بے باک آدمی نہیں ہے. وہ کہتا ہے بہت سے بہت 1 سال اگر ایسی حکومت بنے گی. لہذا میرا خیال ہے کہ ریکنسیڈر کیا جائے گا چیزوں کا. یہ بھی ممکن ہے کہ الیکشن جو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیے جائیں, اور پھر یہ اثر نو سارا یہ. ویسے ہارون صاحب, جو اس وقت معیشت کی تانا بانا پھر سے بنا جائے, معیشت کی جو حالت ہے اس وقت, کیا الیکشن کا متحمل ملک ہو سکتا ہے؟ نہیں, الیکشن دیکھنا پوری پارلیمنٹ اڑا دی گئی تھی ایران کی. پھر چیزیں کس طرح سنبھلی ہیں؟ جتنی بھی سنبھلی ہیں الیکشن سے سنبھلی نا. جب لندن پہ بم برس رہے تھے تو کیا الیکشن نہیں ہوئے تھے؟ اور جاپان جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا تو کیا الیکشن نہیں ہوئے تھے؟ اسی نئی لیڈرشپ نے یورپ کی تعمیر نو کی, کوریا میں اسی طرح تعمیر نو ہوئی. چین میں کیا تھا جی, چین میں جو ہے وہ پارٹی نے اپنا گرفت قائم رکھی اور اثر نو تھنکنگ کی موجودوں کے دور میں جو غلطیاں کی گئی تھیں. انڈیا میں کیا ہوا, الیکشن ہوتے رہے, اور جو گاندھی کی اور نہرو کی پالیسیاں تھیں بہت قدامت پسندانہ, جس کی وجہ سے شرع ترقی کا مذاق اڑایا جاتا تھا, اس کو ہندو شرع ترقی کہا جاتا تھا. ری تھنکنگ ہوئی, 30 سال کے بعد منموہن سنگھ آئے اور ڈی ریگولیشن ہوئی اور ترقی کا عمل شروع ہوا. الیکشن ہوتے رہتے ہیں تبھی معاملات ٹھیک. اور ہمارے ہاں تو جو البتہ یہ ہے کہ جو مخاصمت ہے, بغض و عناد ہے باہم, اس کو دور کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. اور اس کے لیے خاموش کوشش ہو رہی ہے, اطلاعات یہ ہیں اور رازداری کے ساتھ ہو رہی ہے, اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ بتانے کے لیے تیار ہیں. آپ بھی نہیں بتاتے نا اصل میں؟ نہیں, مجھے ہر بات کا تھوڑی پتہ ہے. اچھا یہ بتائیے, زیادہ چانس کس کا ہے وزیر اعظم بننے کا, نواز شریف کا یا بلاول بھٹو زرداری؟ زیادہ چانس تو نواز شریف کا ہی ہے. کیوں؟ ایکچولی بڑے پاپولر ہیں. اچھا, بہت پاپولر ہیں. 16% ووٹ ان کو مذاق ہے کہ 16%. اچھا, یہ جو آصفہ بھٹو ہیں سنیں وزیر اعلیٰ سندھ بنے جا رہی ہیں. جی, منصوبہ یہی ہے. اور صدر کون بنے گا آج طے کر لیتے ہیں آپ. قرآن میں کیا خیال ہے, ہم بیٹھ کے آج سارے معاملات طے کر لیتے ہیں, پھر کوئی پریشانی نہیں رہے گی کسی کو, سب کو پتہ چل جائے گا. آپ ہی طے کر رہے ہیں, جب آپ طے کرنے کا تیار جی میری کیا مجال ہے. دیکھیے بات یہ ہے, وہ جو فارسی کا محاورہ بار بار ہم دہراتے ہیں, تدبیر کنند بندہ تقدیر کنند خندہ. فیصلے زمین پہ نہیں ہوتے, آسمانوں پہ ہوتے ہیں. تمام ڈپریشن کی وجہ عدم توکل ہے. بر صغیر کی تاریخ نے ایک ہی ایسا سیاستدان پیدا کیا ہے جسے عظیم مدبر کہا جاتا ہے, لیکن دراصل اسے سیاسی مجدد کہنا چاہیے. وہ ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. عمر بھر ان کا ہاتھ اوپر رہا. انہوں نے کبھی نہ ذاتی زندگی, 3 سال پیدل دفتر جاتے رہے, 3 سال, ایک مقدمہ بھی نہیں ملا, لیکن لباس بہترین پہنتے تھے,
وہ قرض لیا, گھر کا سامان بیچا, کیا کیا, کسی کو آج تک معلوم ہی نہیں ہو سکا. اور اب تو بہت سے قائد اعظم ثانی پیدا ہو چکے ہیں ہارون نئے صاحب. سیاسی زندگی میں کسی سے مدد مانگی کبھی. ایک چیز ہے جو کامیابی کی ضمانت ہے, ظاہر ہے محنت تو کرنی پڑتی ہے, سنسیریٹی تو لازم ہے, وہ ہے توکل. اگر آپ توکل کر سکتے ہیں, اور جیسے بر صغیر کا مرض ہے مایوسی, ڈپریشن, بنگلہ دیش کچھ نہ کچھ اس سے نکل گیا, ہم بھی نکل جائیں گے. تو بالکل ہم نکلیں گے. پاکستان ایک بڑی اچھی بات پہ ایک بریک لے لینا. پاکستان ایک بڑی منور تقدیر رکھتا ہے. یہ سب خس و خاشاک جو ہیں یہ بہہ جائیں گے, اور ایک دن جو ہے وہ دنیا بدل جائے گی. آتے آتے یوں ہی دم بھر کو رکی ہوگی بہار, جاتے جاتے یوں ہی پل بھر کو خزاں ٹھہری. یہ ادوار آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. آپ شاعری کے جو ہے نا وہ تو آپ کا ذوق بہت ہی بلند ہے. ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے, بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب, بیل آئیکن پہ کریں کلک, اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر, یقین کے ساتھ.